ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَيِ الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ لَتُبَيِّنُنَّهُ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الْفِعْلَيْنِ فَنَبَذُوهُ وَتَرَكُوا الْمِيثَاقَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ وَاشْتَرَوْا بِهِ أَخَذُوا بَدَلَهُ ثَمَنًا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا من سفلتهم برياستهم في العلم فكتموه خوف فوته عليهم فبئس ما يشترون شراءهم هذا. اور وہ وقت قابل ذکر ہے، چاہے اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی. کہاں؟ تورات کے اندر. کتاب سے مراد تورات. تو اسی تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا حاملین تورات سے، کتاب کے حاملین سے، یعنی یہود سے. کیا عہد لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کو یعنی اس کتاب کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر کے بیان کرو گے. تو تا کے ساتھ بھی اور یا کے ساتھ بھی ہے نا، یعنی حاضر کا صیغہ بھی اور غائب کا صیغہ بھی دونوں ہو سکتا ہے، دونوں قرأت ہے. لا یکتمونا، لا تکتمونا، لیبیتن، لتبیننہ، لیبیننہ اور لتبیننہ، لا یکتموہ، لا تکتموہ. تو دونوں قرأت ہے، حاضر کا بھی اور غائب کا صیغہ بھی، کہ تم اس کو یعنی اس کتاب کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر کے بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں. تا کے ساتھ اور یا کے ساتھ دونوں فعلوں میں، یعنی لتبیننہ، لیبیننہ، لا یکتمونہ، لا تکتمونہ. فنبذوہ ترکوا المیثاق وراء ظہورہم، چنانچہ ان لوگوں نے عہد و پیمان کو پھینک دیا اپنے پشت کے پیچھے. پھینکنے کا مطلب یعنی اس کو چھوڑ دیا. لم یعملوا، اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے. تو عمل نہ کرنے، کسی چیز پر عمل نہ کرنا، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو پھینک دینا، ضائع کر دینا، ہے نا. تو ان لوگوں نے اس عہد پر عمل نہیں کیا، اس عہد کو پھینک دیا، ڈال دیا اپنے پشت کے پیچھے، انہوں نے اس پر عمل نہ کیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ، اور انہوں نے اس کے بدلے میں خرید لیا، اس کے بدلے میں خرید لیا. تو خریدنا تو کیا ہوتا ہے؟ مادی چیزوں کو ہوتا ہے، اور یہ تو مادی چیز ہے نہیں، بلکہ تو مطلب کیا ہوگا خریدنا کا؟ لے لیا. اخذو کے معنی میں، اشتروا کیا ہو جائے گا؟ اخذو کے معنی میں ہے. وَاشْتَرَوْا بِهِ أَخَذُوا بَدْلَهُ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ان لوگوں نے اس کے بدلے میں ثمن قلیل کو لے لیا. من الدنیا، دنیا کے ثمن قلیل کو. من سفلتہم، اپنی کمینگی کا، اپنے چھوٹے سے، اپنے چھوٹے لوگوں سے، اپنے ماتحت لوگوں سے، بریاستہم فی العلم، علمی سرداری کی وجہ سے. فکتموہ خوف فوتہ علیہم، چنانچہ ان لوگوں نے اس کو چھپایا ان پر سرداری فوت ہونے کے خوف سے. کیا مطلب؟ یعنی یہ لوگ اپنے ماتحت رہنے والے چھوٹے طبقے کے جو لوگ تھے، ان لوگوں سے کیا ہے مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو یعنی تورات کے احکام کو کھول کھول کر بیان کرنے والا جو عہد تھا یہ بیان نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیان کریں گے تو یہ علم سب کو ہو جائے گا، اور ہماری جو علمی چودراہٹ ہے، علمی سرداری ہے، وہ سرداری ختم ہو جائے گی. نظر و نیاز اور چڑھاوا جو ہم کو ملتا ہے یہ ہم کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. بہرحال تو ان یہودی کے علماؤں نے، ربیون نے، یا ان کے اہل علم نے جو کام کیا، آج اس امت کے اندر بھی بہت سارے طبقے ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پیسہ لے کر کے فتوے بدل دیتے ہیں، احکام بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ہدیہ کا لالچ دے دیا جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، احکام کچھ رہتا ہے اور لکھ دیتے ہیں کچھ، ہے نا. تو یہ کام بھی یہ بھی کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے ماتحتوں سے جو دنیا حاصل ہو رہی تھی ان کو، تو یہ خوف رہتا تھا کہ اگر ہم تورات کے احکام پورے طور پر بیان کر دیں گے
تو یہ ماتحت جو ہمارے افراد ہیں جن کے ہم دینی سربراہ بنے ہوئے ہیں ان سے ہم کو ٹیکس نہیں ملے گا، مال نہیں ملے گا۔ اس خوف کی وجہ سے وہ لوگ تورات کے احکام کو کھول کر کے لوگوں سے بیان نہیں کرتے تھے، ہے نا۔ تو آج بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، علماء کا ایک بڑا طبقہ خدا تعالیٰ کے احکام کو کھول کر کے بیان نہیں کرتا ہے۔ کیوں بیان نہیں کرتا ہے؟ کہیں خطرہ رہتا ہے امامت کے چھوٹ جانے کا، کہیں خطرہ رہتا ہے ملازمت کے چھوٹ جانے کا، ہے نا۔ تو مال کے حصول کے لیے یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ابھی جو ایسا کام کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں جن کو لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کے ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ حق بات بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا فبئس ما یشترون، بہت بری چیز ہے وہ جس کو یہ لوگ لے رہے ہیں، سمجھا؟ یعنی آیت کو چھپا کر کے، خدا کے احکام کو چھپا کر کے جو دنیا کا منفعت حاصل کر رہے ہیں، انتہائی بری چیز ہے، اس کی سزا ان کو ملے گی۔ آگے دیکھیے، لا یحسبن، لا تحسبن دونوں قرأت ہے، ولا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، اور نہ گمان کریں ان لوگوں کو، اور آپ لوگ نہ گمان کریں ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ان چیزوں سے جو ان کو دیا۔ فعلوا من اضلال الناس، یعنی وہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے والے کاموں سے کیا ہوتے ہیں، کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان باتوں پر جو وہ کیے نہیں۔ من التمسک بالحق وهم على ضلال، یعنی حق کو تھامنے کی، مضبوط پکڑنے کی، اور وہ گمراہی پر ہیں۔ فلا تحسبنہم، آپ ان کو نہ سمجھیں، بلا وجہین، دونوں صورتوں کے ساتھ، یحسبن اور تحسبن دونوں تاکید ہے۔ بمفازت، بمکان ینجون، یعنی وہ ایسی جگہ میں ہے جس میں وہ عذاب سے بچ جائیں گے آخرت میں، بلکہ وہ ایسی جگہ میں ہے جن میں عذاب دیا جائے گا، اور وہ جہنم ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے یحسبن اور تحسبن دونوں قرأت ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کیا ہے، لا تحسبن اور لا یحسبن، یہ دو قرأت ہوئی نا۔ اگر لا تحسبن پڑھیں گے، سمجھا، لا تحسبن پڑھیں گے تو الذین سے پورا مل ملا کر کے مفعول بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر لا یحسبن پڑھیں گے تو الذین والا کیا ہو جائے گا، فاعل بنے گا۔ سمجھ میں؟ تو تا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے یا سے ترجمہ کیجئے۔ اور گمان نہ کریں وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس عمل سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ کون لوگ؟ یعنی یہ پاپی لوگ، یہ مجرم لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان باتوں پر جو انہوں نے کیا نہیں، یعنی حق کو تھامنا، جو ایمان والے بندے حق کو تھامتے ہیں یہ کرنے کا کام ہوا، اور حق کو چھوڑنا یہ نہ کرنے کا کام ہوا، گمراہی اختیار کرنا نہ کرنے کا، اور حق کو تھامنا یہ کرنے کا ہوا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم حق کو تھامے بغیر، حق کو مضبوطی سے پکڑے بغیر ہماری خوب تعریف ہو کہ ہاں یہ اللہ والے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ کام یہ کر رہا ہے نا۔ تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان باتوں پر جو انہوں نے کیا نہیں، یعنی حق کو تھامنے کی بات پر، اور حالانکہ وہ گمراہی پر ہیں۔ یعنی تعریف کس بات پر ہونی چاہیے کہ حق کو تھامے گا تب نہ تعریف ہونی چاہیے، لیکن وہ حق کو تھامے بغیر یہ چاہتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں لیکن پھر بھی ہماری تعریف ہونی چاہیے۔ فلا تحسبنہم، لہذا آپ ان کو نہ سمجھیں، دونوں صورتوں کے ساتھ، یعنی یحسبن اور تحسبن دونوں لغت ہے، یہ تاکید کے طور پر ہے، بمفازت، کہ وہ ایسی جگہ میں ہے جو عذاب سے بچ جائیں گے، بلکہ وہ کیا ہے، ایسی جگہ میں ہے جہاں عذاب دیا جائے گا، اور وہ جہنم ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مفعولا یحسب الاولا دل علیہما مفعول الثانیت، اور یحسب اولا کا کہ دونوں مفعول، یحسب مفعولا یحسب الاولا، اور یحسب اولا کا دونوں مفعول، دل علیہما مفعول الثانیہ، ان پر دلالت کر رہا ہے، یحسب ثانی کا دونوں مفعول، علی قراءت تحتانیہ، تحتانیہ کی صورت میں، یعنی کیا ہے کہ لا یحسبن اگر پڑھیں گے، سمجھا، تو الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ بن جائے گا، کیا بن جائے گا، فاعل بن جائے گا،
फला तहसबन्नहुम बिमफाज़तिम मिनल आदाब, तो ला तहसबन्ना के बाद जो हुम बिमफाज़तिम मिनल आदाब है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये ला तहसबन्ना का जो दोनों मफूल हुआ, हुम अब बिमफाज़तिम मिनल आदाब है ना, तो ये दोनों मफूल क्या बन जाएगा, इसका पहले फेल यहसबन्ना के दोनों मफूल के कायम मकाम यानी दलील बन जाएगा। यानी यह मानना पड़ेगा कि ला यहसबन्ना जो पहला है ना, उसका दो मफूल हज़फ है, और उन दोनों के हज़फ पर करीना ला तहसबन्ना हुम जो है, ला तहसबन्ना हुम दूसरा तहसबन्ना उसका दोनों मफूल है। ठीक है, ये कब पढ़ेंगे, ये कब होगा, जब आप यहसबन्ना पढ़ेंगे। तो अल्लदीना यफरहूना बन जाएगा फाइल, मफूल इसका हज़फ है ना, तो उस मफूल के हज़फ का करीना कौन हो जाएगा, अगला ला तहसबन्नहुम बिमफाज़तिम मिनल आदाब, तो हुम बिमफाज़तिम मिनल आदाब, ये मफूल अव्वल मफूल सानिया है यह सबन्ना का, ये इसका दूसरा तहसबन्ना का, तो ये दोनों मफूल पहले फेल के दोनों मफूल के हज़फ का करीना है, समझा, कि आगे आ ही रहा है लिहाजा हज़फ है, समझा। उसी को दलील कह दीजिए, उसी को करीना कह दीजिए, या उसी को आप तफसीर भी कर सकते हैं, है ना। ये कब होगा, जब आप दोनों जगह यह सबन्ना पढ़ेंगे तब, है ना। कहा है ततानिया की सूरत में यह सबन्ना पढ़ेंगे तब पहली सूरत में। वालल फौकानियते हुज़िफ़स सानी फ़क़त, और फौकानिया की सूरत में दूसरे मफूल को हज़फ माना जाएगा फ़क़त, है ना। अगर आप पढ़ेंगे तहसबन्ना, क्या मानेंगे, पहला जो तहसबन्ना है, पहला जो यह सबन्ना, उसको अगर तहसबन्ना पढ़ेंगे तो तहसबन्ना के अंदर ज़मीर हो जाएगा फाइल उसका, और अल्लदीना यफरहूना ये पूरा मिला करके बन जाएगा मफूल अव्वल, समझा। और इसका मफूल सानी हज़फ माना है, क्या मानेंगे, हज़फ मानेंगे। ठीक है, और इस हज़फ का करीना वही अगला तहसबन्नहुम में जो आ रहा है वो इसका करीना बन जाएगा। आया समझ में। तो दो बातें आई, अगर यह सबन्ना पढ़ेंगे तो अल्लदीना बन जाएगा फाइल, और इसका दोनों मफूल को मफूल अव्वल यह हासिब यह सब मुताद्दी दो मफूल होता है ना, इसका दोनों मफूल को हज़फ मानना पड़ेगा। और इन दोनों मफूल के हज़फ का करीना या दलील अगला तहसबन्नहुम में जो दो मफूल है वही दोनों इसके हज़फ का क्या हो जाएगा, करीना या दलील हो जाएगा। ठीक है, एक सूरत। दूसरी सूरत, अगर आप पढ़ते हैं तहसबन्ना मुखातब का सिगा अगर आप पढ़ते हैं तो इस सूरत के अंदर अल्लदीना यफरहूना बन जाएगा मफूल अव्वल, और इसका मफूल सानी हज़फ मानना पड़ेगा, और उस हज़फ का करीना तहसबन्ना जो अगला वाला है उसमें जो दो मफूल है तो वही दोनों में से एक क्या हो जाएगा, करीना बन जाएगा या दलील बन जाएगा। आया समझ में। तो तहसबन्ना पढ़ने की सूरत में एक ही मफूल को हज़फ मानना पड़ेगा, और यह सबन्ना की सूरत में दोनों मफूल को हज़फ मानना पड़ेगा। आगे देखिए, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की हुकूमत है, यानी खजाने हैं, बारिश, रिज़्क़, नबात वगैरह, यानी आसमान से बारिश होती है, ज़मीन से सब्ज़े उगते हैं, ज़मीन से इंसानों को रोज़ी मिलती है, ये सारी चीज़ें अल्लाह के कब्ज़ और कुदरत में है, और अल्लाह ताला वाला हर चीज़ पर कादिर है, और उसमें से काफिरों को अज़ाब देना भी है और मुमिनों को नजात देना भी है। कि अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को अज़ाब देता है और मुमिनों को क्या कर देता है, नजात दे देता है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वमा फीहिमा मिनल अजाइबि व इख्तिलाफिल लैलि वन नहारि बिल मजीइ वज़्ज़िहाबि वज़्ज़ियाति वन नुक़सानि लायातिन दलालातिन अला कुदरतिहि लिउलिल अलबाबि इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वमा फीहिमा मिनल अजाइबि व इख्तिलाफिल लैलि वन नहारि बिल मजीइ वज़्ज़िहाबि वज़्ज़ियाति वन नुक़सानि लायातिन दलालातिन अला कुदरतिहि लिउलिल अलबाबि लिज़विल उक़ूल। और यकीनन आसमान और ज़मीन की तख्लीक में और उन दोनों के अजायबात में, यानी आसमान और ज़मीन और उसके अंदर फैली हुई मखलूक़ात और उसके अंदर जो इंसानों को ताज्जुब में डालने वाली चीज़ें हैं, इन तमाम में, और रात और दिन के इख्तिलाफ में, इख्तिलाफ का मतलब रात के का आने और जाने में, रात का आना, दिन का आना, रात का जाना, दिन का जाना, आने और जाने में, रात का बढ़ जाना, दिन का घट जाना, दिन का बढ़ जाना, रात का घट जाना, हट जाना, और कमी और बेशी में निशानियां हैं, यानी अल्लाह ताला की कुदरत की दलीलें हैं। ये सब किसके लिए, अक्लमंदों के लिए, ले ज़बिल उक़ूल, मतलब ले ज़बिल उक़ूल, अक्लमंदों के लिए ये इबरत की बातें हैं और अल्लाह ताला की कुदरत की दलील है। अल्लज़ीना नातुन लिमा क़ब्लहु औ बदलुन यज़कुरुनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम
मुस्तजीना फी कुल्लि हालिन वान इब्न अब्बास युसल्लूना कदालिका हस्ब ताक़ति व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि लियस्तदिल्लू बिही अला कुदरति सानिहिमा यक़ूलूना रब्बना मा खलक़्ता हाज़ल खल्क़ अल्लज़ी नराहु बातिलन हालुना बतन बल दलीलना अला कमाल कुदरतिका सुब्हानका तंज़ीहन लका अनिल अबसी फ़क़िना अज़ाबन नार। और जो लोग जिक्र करते हैं अल्लाह तबारक व तआला का खड़े होकर, बैठकर, पहलू के बल लेट कर, यानी हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो इन्होंने जिक्र को अपने असली माने में लिया है ना। और इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है युसल्लूना कज़ालिका हस्ब ताक़ा, यानी उसी तरह नमाज पढ़ते हैं अपनी ताकत के बकदर, यानी अगर खड़े होकर नमाज पढ़ने पर कादिर है तो खड़े होकर पढ़ते हैं, नहीं पर कादिर है बैठकर पढ़ते हैं, उस पर कादिर नहीं है तो लेट कर पढ़ते हैं। तो यज़कुरूना इब्न अब्बास के तबार से युसल्लूना के माने में हो जाएगा, और साहब किताब ने इसको मुतलकन रखा है, मुतलकन जिक्र के माने में, ठीक है। और जो लोग अल्लदीना नातुल लिमा क़बलहु औ बदलुन, अल्लदीना मा क़बल का की सिफत है या बदल है, मा क़बल की सिफत है या बदल है। क्या है कि इन्न फी खल्क़िस समावाति लिउलिल अलबाब है ना, लिउलिल अलबाब है ना, लिउलिल अलबाब है ना, तो इसी की सिफत मान लेंगे किसको, अल्लदीना को, या इसी का क्या माने बदल मान लेंगे अल्लदीना को। आगे देखिए कि जो लोग वयतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति, और आसमानों जमीन की तख्लीक में गौर फिक्र करते हैं, लियस्तदिल्लू बिही अला कुदरति सानिहिमा, ताकि इसके जरिए दलील पकड़े उनके साने की कुदरत पर, यानी आसमानों जमीन में गौर फिक्र करके देखते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी जमीन बनाने पर कादिर है, वो अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, तो उसकी कुदरत की दलील समझते हैं। व यक़ूलूना, और कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ल खल्क़ अल्लज़ी नराहु बातिला, कहे हमारे परवरदिगार हमने इसको बेकार पैदा नहीं किया है, ऐ हमारे परवरदिगार आपने, ऐ हमारे परवरदिगार आपने इसको बेकार पैदा नहीं किया है। हाजा से मुराद अल खल्क़ अल्लज़ी नराहु, वो मखलूक जिसको हम देख रहे हैं उसको आपने अबस के तौर पर या बेकार पैदा नहीं किया है। हाजा की तफसीर इन्होंने अल खल्क़ से की, किससे की, अल खल्क़ से, इस सवाल से बचने के लिए कि हाजा का मुशारुन इलैह तो अस्समावात और अल अर्ज़ है। हाजा से पहले क्या है, अस्समावात और अल अर्ज़ है, दोनों मुअन्नस है, तो क्या होना चाहिए, हादिही होना चाहिए ना, हादा क्यों है। तो उसी के जवाब में फरमाया कि आसमान और जमीन तो सिंबल है और अलामत है, और मुराद तमाम मखलूकात हैं, लिहाजा अल खल्क़ निकाल करके बतला दिया कि हाजा ठीक है अपनी जगह पर। और ऐ हमारे परवरदिगार आपने इन मखलूक को जिसको हम देख रहे हैं बेकार पैदा नहीं किया है, बातिलन ये हाल है, बातिलन क्या है, हाल है, अबसन बल अबस के माने में है, बल दलीलन अला कमाल कुदरती का, बल्कि आपके कमाल कुदरत की दलील है। या तो हादा से क्या बन जाएंगे, बातिलन को आपने इसको पैदा नहीं किया इस हाल में कि ये बेकार है, तो हादा जुल हाल बन जाएगा, और बातिलन क्या बन जाएगा, हाल बन जाएगा, अबस के माने में होगा। सुब्हानका तंज़ीहन लका अनिल अबसी, आपकी जात पाक है अबस से, फेले अबस कहेंगे ऐसे काम को जिसमें कुछ फायदा ना हो, ना दीन का, ना दुनिया का, ना आखिरत का। और आपकी जात पाक है फेले अबस से, फ़क़िना अज़ाबन नार, तो आप हमें बचाइए जहन्नम के अजाब से। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार लिल खुलूद फीहा फ़क़द ख़ज़यतहु अन्त व मा लिज़्ज़ालिमीन इल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन नार, ऐ हमारे परवरदिगार यकीनन आप जिसको दाखिल कर देंगे जहन्नम में हमेशा के लिए, तो आपने उसको रुस्वा कर दिया, और जालिमों यानी काफिरों के लिए कोई और काफिरों के लिए कोई माविन और मददगार नहीं है। समझा। तो क्या मतलब कि जो भी आदमी जहन्नम में दाखिल होगा, समझा, जो भी आदमी जहन्नम में दाखिल होगा और उसका दुखूल जहन्नम में दायमी होगा, और इससे मुराद क्या है, काफिरीन है, तो काफिरीन ही का दुखूल जहन्नम में दायमी होगा, वरना तो बाज मोमिनीन भी जहन्नम में जाएंगे अपनी बदअमाली की सजा भुगतने के लिए, वॉशिंग मशीन में साफ होकर के फिर कहाँ डाल दिए जाएंगे, जन्नत में, है ना। तो फरमाया यहाँ पर मुराद क्या है, दायमी खुलूद वाले यानी काफिरीन, है ना, वही जलील होंगे, वही रुस्वा होंगे। तो फरमाया है हमारे परवरदिगार आप जिसको जहन्नम में दाखिल कर दें, वाकई आपने उसको रुस्वा कर दिया, तो यहाँ पर रुस्वाई लाजमी हिस्सा है किसका, कुफ्र का। तो इसीलिए साहब किताब ने खुलूद फीहा कह करके बतला दिया कि यहाँ पर दुखूल से मुराद दायमी दुखूल है, और ये फिट बैठता है किस पर, काफिरीन पर। तो हमारे परवरदिगार आप जिसको जहन्नम में दाखिल कर दें हमेशा के लिए, वाकई आपने उसको रुस्वा कर दिया,
اور کافروں کا اس میں کوئی معاون اور مددگار نہیں ہے. فیہ وضع الظاہر موضع المضمر اشعارا بتخصیص الخزي بہم، اس میں ظاہر کو رکھا گیا ہے ضمیر کی جگہ اشارہ کرنے کے لیے کہ رسوائی ان کے ساتھ مخصوص ہے. یعنی وما للظالمین کا ہے، وما للظالمین ای الکافرین ہے نا، وما للظالمین ای الکافرین من انصار ہے نا، تو وما ہم من انصار کافی تھا. کیا تھا؟ وما ہم من انصار کافی تھا، لیکن ضمیر کو ذکر نہیں کیا بلکہ اس میں ظاہر ظالمین کو ذکر کر دیا جو کہ کافرین کے معنی میں ہے، اس لیے کہ دائمی رسوائی ان کا مقدر ہے. کس کا؟ کافرین کا. دائمی رسوائی، دائمی ذلت ان کے لیے مخصوص ہے. اگر ہم کہتے تو یہ بات نہیں ہوتی، ہم کے اندر ہو سکتا تھا کہ ابہام ہو جاتا کہ مومنین بھی تو کیا جہنم میں جائیں گے، وہ بھی رسوا ہو گئے. سمجھا؟ اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ رسوائی کافروں کے ساتھ خاص ہے. انصار آوان کے معنی میں ہے، یعنی ان لوگوں کا کوئی ایسا معاون نہ ہوگا جو ان کو جہنم کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچا لے. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي يدعو الناس للايمان اليه وهو محمد بالقران ان اي بان امنوا بربكم فآمنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا فلا تزهرنا بالعقاب عليها وتوفنا اخبز روحنا مع في الجملة الابرار الانبياء والصالحين. اے ہمارے پروردگار، ہم نے سن لیا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا، یعنی لوگوں کو بلا رہا تھا ایمان کے لیے. یہاں پر لام جو ہے الہ کے معنی میں ہے کہ جو پکار رہا تھا ایمان کی طرف، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے رسول پکار رہے ہیں کس کو؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے. اور یہ قرآن ہے جو قیامت تک پکارتا رہے گا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف. تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا قرآن ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اس کا ہے اے ہمارے پروردگار، یقیناً ہم نے سن لیا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا ہے ایمان کے لیے کہ انا آمنو، کہ تم ایمان لے آؤ اپنے پروردگار پر. فآمنا بھی، ہم ایمان لے آئے اس پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم ایمان لے آئے. یعنی رسول کے زمانے میں رسول کے کہنے سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایمان لے آئے، اور رسول کے زمانے کے گزر جانے کے بعد ایمان کے والے کے نمائندے کے کہنے سے کیا ہے، ہم ان کے پکارنے سے اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے کیا ہے، ہم اللہ کی توفیق سے ایمان لے آئے. یا قرآن کریم پڑھ کر کے، قرآن کریم کو سمجھ کر کے، قرآن کریم کی جو صدا آتی ہے، قرآن بلاتا ہے ہدایت کی طرف، تو کیا ہے اس پکار کو قبول کر کے ہم کیا ہے ایمان لے آئے. بہرحال ہم ایمان لے آئے اللہ پر، جو کہ ہم اپنے پروردگار پر. اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہم سے ہمارے سیئات کو دور کر دیجئے. فلا تظہرها بالعقاب علیہا، لہذا اس پر سزا دے کر کے اس گناہوں کو ظاہر نہ کیجئے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ کی سزا آخرت کے اندر دے کر کے اور ہمارے گناہ کو ظاہر کر دیجئے، بلکہ ہمارے گناہ کو ختم کر دیجئے. کیا کر دیجئے؟ مٹا دیجئے، کہ آخرت کے اندر کوئی سزا اس پر نہ ہو، ورنہ ہمارا گناہ ظاہر ہو جائے گا. وتوفنا، اور ہمیں وفات دیجئے. اخبز ارواحنا، ہمارے روح کو قبضہ کیجئے. ما فی جملۃ الابرار، تمام نیکوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی نبیوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ، یعنی جہاں ان کی روح کا مقام ہے وہیں ہماری روح کو پہنچائیے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. اے ہمارے پروردگار، آپ ہمیں دیجئے وہ چیز جس کا آپ نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبانی. کیا وعدہ ہے؟ رحمت کا وعدہ ہے، فضل کا وعدہ ہے. سمجھا؟ یہ چیز ہم کو دیجئے آپ. وسوالهم ذلك وإن كان بعضه تعالى لا يخلف سوال أن يجعلهم من مستحقه لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم له وتقرير ربنا مبالغة في التضرع. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. سمجھا؟ تو یہ کیا ہوا کہ اے میرے پروردگار، آپ نے جو وعدہ کیا ہے ہم سے وہ ہم کو ادا کیجئے. اللہ تعالیٰ تو وعدہ پورا کروے کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ تو دے کر کے رہے گا، لیکن پھر یہ مانگنا کیوں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ جو وعدہ کیا وہ ہم کو دیجئے، پورا کیجئے. تو فرمایا کہ وَسُوَالُهُمْ ذَلِكَ، اور ایمان والے بندوں کا یہ سوال. کون سوال؟ ما وعدتنا ربنا آتنا ما وعدتنا، جو آپ وعدہ کیے ہیں ہم سے رحمت کا، فضل کا، جنت کا، وہ ہم کو دیجئے. یہ سوال یہ کیا ہے؟ اس وجہ سے ہے
یہ سوال اس معنی کر ہے کہ ان یجعلہم من مستحقہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے وعدے کے مستحقین میں سے بنا دے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ نے جو ایمان والے بندوں سے وعدہ کیا ہے، آیا اس وعدے میں ہم شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں؟ اس وعدے کے ہم مستحق ہیں یا نہیں ہیں؟ اے اللہ، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو اس کے مستحقین میں سے شامل کر دیجئے۔ آیا سمجھ میں؟ تو وَإِنْ كَانَ، یہ جملہ مترجمہ، وَإِنْ كَانَ وَعْدُهُ تَعَالَى لَا يُخْلِفُ، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وَإِنْ كَانَ وَعْدُهُ تَعَالَى لَا يُخْلِفُ، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے، اور ان کا ایمان والے بندوں کا یہ سوال کرنا وعدے کے پورا کرنے کا، اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، یہ اس بات کا سوال ہے، یہ مانگنا، اس بات کو مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وعدے کے مستحقین میں سے بنا دے، لِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ انہیں یقین نہ تھا کہ وہ اس کے مستحق ہیں، یعنی کسی انسان کو یقین نہیں ہے کہ ہم جنت کا جو وعدہ ہے وہ اس کے ہم مستحق ہیں۔ یقین ہونا بھی نہیں چاہیے، ہمیشہ اللہ سے ڈر اور اللہ کے خوف میں رہنا چاہیے، اللہ سے محبت۔ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ ایمان نام ہے کس کا؟ خوف اور رجا دونوں کے بیچ کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور کیا امید بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف بھی ہے نا۔ تو ہم اس وعدے میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس دعا کے اندر بتلایا گیا کہ اللہ ہم کو اس میں شامل کر لیجئے۔ آیا سمجھ میں؟ لہذا یہ سوال نہیں ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے تو یہ وعدہ کو پورا کرنے کا سوال کیوں ہے نا۔ آگے دیکھیے، وَتَقْرِيرُ رَبِّنَا مُبَالَغَةً فِي التَّضَرُّعِ، بار بار ربنا آ رہا ہے، بار بار ربنا آ رہا ہے، تو اس کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہ بار بار ربنا کا آنا یہ تضرع اور عاجزی میں مبالغے کے طور پر ہے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، بلا شبہ آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، اور وہ وعدہ باس بعد الموت کا اور جزا کا جو وعدہ ہے اس کے خلاف آپ نہیں کریں گے یقیناً۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ دُعَاءَهُمْ أَنِّي أَيْ بِأَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُمْ كَائِنٌ مِّن بَعْضٍ أَيَ الذُّكُورُ مِنَ الْإِنَاثِ وَبِالْعَكْسِ وَالْجُمْلَةُ مُؤَكَّدَةٌ لِمَا قَبْلَهَا أَيْ هُمْ سَوَاءٌ فِي الْمُجَازَاةِ بِالْأَعْمَالِ وَتَرْكِ تَزْوِيجِهَا نَزَلَتْ لَمَّا قَالَتْ أُمُّ سَلْمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَسْمَعُ اللَّهَ ذِكْرَ النِّسَاءِ فِي الْهِجْرَةِ بِشَيْءٍ فالذين هاجروا من مكة إلى مدينة وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل ديني وقاتلوا الكفار وقتلوا بالتخفيف والتشديد وفي قراءة بتقديمه لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ دیکھیے کہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کیا یہ کہہ کر کے کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، من مذکر او انثی، خواہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ بعضکم من بعض، تم میں کا بعض بعض کا جز ہے، مذکر مؤنث کا جز ہے اور مؤنث مذکر کا جز ہے، لہذا جب دونوں انسان ہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تفریق نہیں کرے گا، کسی کا عمل قبول کر لے کسی کا عمل قبول نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے اچھے اعمال کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا، مرد ہو یا عورت۔ اور مذکر مؤنث کا جز ہے اور مؤنث مذکر کا جز ہے، الذکور من الاناث، کہ مذکر مؤنث سے ہے یعنی مؤنث کا جز ہے، بالعکس سے، اور مؤنث مذکر کا جز ہے، والجملۃ مؤکدۃ لما قبلها، اور بعضکم من بعض والا جملہ مترسہ جو ہے نا ما قبل کی تاکید ہے کہ ما عمل منکم من ذکر او انثی، تو آ ہی گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اس میں مذکر و مؤنث تو شامل ہے ہی ہے، لیکن بعضکم من بعض کہہ کر کے اسی جملے کی تاکید کر دیا گیا ہے، تو بعضکم من بعض جملہ معترضہ ہے ما قبل کی تاکید کے لیے۔ ما قبل کون؟ عامل منکم من ذکر او انثی کی کیا مطلب ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ ہم سواء فی المجازات بالاعمال، کہ وہ برابر ہیں اعمال کا بدلہ ملنے میں، وترک تضییعھا، اور اعمال کو ضائع کرنے کے چھوڑنے کے سلسلے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہ کرے گا، اس میں مرد عورت سب برابر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا بدلہ دے گا مرد عورت سب کا، ہے نا۔ اگلی آیت جو ہے الذین ہاجروا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اگلی آیت نازل ہوئی جب ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، میں نہیں سنتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کا ذکر کرتا ہے ہجرت کے سلسلے میں کچھ بھی، یعنی اب تک میں نے نہیں سنا ہے، مردوں نے بھی ہجرت کیا ہے عورتوں نے بھی ہجرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کا مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے مذکر کا،
اور मुअन्नस का कोई सेगा कहीं इस्तेमाल नहीं किया है, औरतों का कोई जिक्र नहीं है हिजरत के सिलसिले में। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि फल्लदीन हाजरू, जिन लोगों ने हिजरत किया, मिन मक्का इलल मदीना, मक्का से मदीना की तरफ, अखरिजू मिन दियारिहिम, और निकाले गए अपने घरों से, वउज़ू फी सबीली, और तकलीफ पहुंचाए गए मेरे रास्ते में या मेरे दीन के सिलसिले में, वक़ातलू अल कुफ़ारा, और उन्होंने क़ताल किया कुफ़ार से, वक़ुतिलू, और वो मक़तूल हुए, शहीद कर दिए गए, बित तख़फ़ीफ़ व तशदीद, तख़फ़ीफ़ के साथ और तशदीद के साथ, कुतिलू और कुतिलू, कुतिलू और कुतिलू दोनों लुगत है। अफी क़िराअतिन बितक़दीमिही, और एक क़िराअत के मुताबिक उसकी तकदीम के साथ है, यानी कुतिलू पहले है और क़ातलू बाद में है। कुतिलू क्या है, पहले है कि वउज़ू फी सबीलिल्लाह व कुतिलू व क़ातलू, है ना, इस तरह कुतिलू पहले और क़ातलू बाद में। लव कफ़िरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम, हम उनसे उनके सय्यात को दूर कर देंगे, अस्तुरुहा बिल मग़फ़िरत, यानी उसको हम छुपा देंगे मग़फ़िरत के जरिए से, वला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और मैं उनको दाखिल करूंगा ऐसे बागात में जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, सवाबम मिन इंदिल्लाहि, बतौर सवाब के होगा अल्लाह की तरफ से। सवाब मस्दर है, लव कफ़िरन्ना के माने से उसकी ताकीद कर रहा है, यानी सवाबन जो है ना, लव कफ़िरन्ना का मस्दर है, क्या है, सवाबन मस्दर है, सवाबन क्या है, मस्दर है, और ये ताकीद के लिए आया है, किसके लिए, लव कफ़िरन्ना के, है ना। तो अब सवाल ये पैदा होता है, तो ताकीद के लिए जब आया तो ये मफ़ूल मुतलक है, क्या है ये, मफ़ूल मुतलक है, और मफ़ूल मुतलक के लिए लफ्ज़ या माना एक होना जरूरी है कि नहीं है। तो लव कफ़िरन्ना का लफ्ज़ अलग है, सवाबन का लफ्ज़ अलग है, तो लफ्ज़ के तबार से कोई जोड़ नहीं है, माना के तबार से कोई जोड़ नहीं है, तो कहा नहीं, लव कफ़िरन्ना जो क्या है, क्या है, लव कफ़िरन्ना, सवाबन जो है लव कफ़िरन्ना के माने से, लव कफ़िरन्ना के माने से हम माना है, और उसकी ताकीद कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी ताकीद कर रहा है, इसलिए कि लव कफ़िरन्ना लउसीबन्ना के माने में, किस माने में, लव कफ़िरन्ना लउसीबन्ना के माने में। जब लव कफ़िरन्ना लउसीबन्ना के माने में हो गया, तो सवाबन का ताकीद के लिए आना क्या हो गया, दुरुस्त हो गया, लिहाजा ये एतराज दुरुस्त नहीं है। आगे देखिए, वल्लाहु इंदहु मिन इंदिल्लाहि फीहि इल्तिफातुन अन तकल्लुम, उसमें इल्तिफात है तकल्लुम से, क्या है, किसमें, मिन इंदिल्लाह है ना, लव कफ़िरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम व लउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, मिन इंदी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिन इंदी, अपने पास से, क्योंकि मुतकल्लिम का सेगा चल रहा है ना, तो यहाँ पर अल्लाह के बजाय ज़मीर होना चाहिए मुतकल्लिम की, लेकिन यहाँ पर गायब की ज़मीर आ गई, अल्लाह, इसमें जाहिर आ गई अल्लाह, तो गायब से क्या, मुतकल्लिम से गायब की तरफ, या इसमें जाहिर की तरफ इल्तिफात हो गया, मुतकल्लिम से इसमें जाहिर की तरफ क्या हो गया, इल्तिफात हो गया। और ये बलागत का उसूल है, कायदा है, कभी गायब से मुतकल्लिम की तरफ, मुतकल्लिम से गायब की तरफ, कभी गायब से मुखातब की तरफ, मुखातब से गायब की तरफ चलता रहता है इस तरह। आगे देखिए, वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, और अल्लाह तबारक व तआला के पास बेहतरीन बदला है, सवाब जज़ा के माने में है। वनज़ल लम्मा क़ालल मुस्लिमून आदाउल्लाहि फीमा नरा मिनल खैरि व नहनु फिल जहद, और अगली आयत नाज़िल हुई जब मुसलमान ने कहा कि अल्लाह के दुश्मन को हम देखते हैं कि वो खैर में है और हम लोग मशक्कत में हैं, अल्लाह के दुश्मनों को देखता है खूब ऐशो इशरत में है, और हम लोग परेशानी झेल रहे हैं, जंग पर जंग करते जा रहे हैं, फख्र फाका के अंदर है। कुछ लोगों के दिलों के अंदर ये ख्याल आया, या इस तरह का जुमला किसी ने कहा, जिक्र किया, अल्लाह ताला ने आयत उतारी, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, के काफिरों का चलना फिरना, तसर्रुफ करना, काफिरों का तसर्रुफ करना तुमको धोखे में न डाले मुल्कों में, यानी शहरों के अंदर काफिरों की चलत फिरत, और काफिरों का माल कमाना और तिजारत करना और बिल्डिंगें बनाना, ये तुमको धोखे में न डाले, और काफिरों का तसर्रुफ मुल्कों के अंदर तुमको धोखे में न डाले, यानी तिजारत के जरिए से, कसब के जरिए से, ये मताए कलील है, क्या है, इसके जरिए से वो लोग दुनिया में मुख्तसर फायदा उठाते हैं, वह फिर ये खत्म हो जाएगा, सुम्मा मावाहुम जहन्नम, फिर उनका ठिकाना जहन्नम है, अबीसल मिहाद, और बुरा ठिकाना है। लाकिनिल लज़ीना तक़व रब्बहुम, मिहाद फिराश के माने में, वलाकिनिल लज़ीना तक़व रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा अल मुक़द्दरीन अल-खुलूद फ़ीहा नुज़ुलन व मा युअद्दु लिज़्ज़ैफ़ि व नस्बुहु अलल हाल मिन जन्नतिन क़ाल आमिलु फ़ीहा मा नज़्ज़र मिन इंदिल्लाहि व मा इंदल्लाहि मिन अत-तवाबि खैरुल लिल अबरार मिन मताई दुनिया। लेकिन जिन लोगों ने अपने परवरदिगार का, जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं और शिर्क करने से बचते हैं, लेकिन जिन लोगों ने तक़वा इख्तियार किया, अपने परवरदिगार से डरे, शिर्क से बचते रहे
ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین المقدرین الخلود، ان کے لیے خلود مقدر کر دیا گیا ہے، یعنی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، اور یہ نزلا یہ بطور مہمانی کے ہوگا، نزلا کہتے ہیں ما یعد للضیف، کہ مہمان کے لیے جو کچھ تیار کیا جائے اس کو نزلا کہا جاتا ہے۔ ونصبہ علی الحال، اور نزلا جو منصوب ہے یہ حال ہونے کے بنیاد پر ہے، کس کے حال ہونے کی بنیاد پر ہے، کہ لہم جنات تجری ہے نا، جنات، تو اس سے کیا ہے یہ حال بن جائے گا کون، نزلا، جنات سے حال ہے، والعامل فیہا معنی ظرف، اور اس کے اندر عامل ظرف کا معنی ہے، کیا ہے ظرف کا معنی، جنات تجری، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ ہے نا، تو فیہا جو ہے نا، فیہا سے پہلے ثبت ہوگا مقدر، کیا ہوگا ثبت مقدر ہوگا نا، یا ثابت مقدر ہوگا نا، تو ثبت یا ثابت جو مقدر ہوگا وہی عامل بن جائے گا، کیا بن جائے گا نزلا کا عامل بن جائے گا۔ تو سب من عند اللہ، تو یہ بطور مہمانی کے ہوگا اللہ کے پاس سے، وما عند اللہ من الثواب خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے دنیا کے سامان سے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ كَعْبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ وَالنَّجَاشِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ خَاشِعِينَ حَالٌ مِنْ ضَمِيرٍ يُؤْمِنُ مراد فيه معنى من أي متواضعين لله لا يشترون بآيات الله التي عندهم في التوراة والإنجيل من نعت النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا من الدنيا بأن يكتموها خوفا على الرياسة كفعل غيرهم من اليهود أولئك لهم أجرهم ثواب أعمالهم عند ربهم يؤتونه مرتين كما في القصص إن الله سريع الحساب۔ اور یقیناً اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام ہیں اور ان کے دوست و احباب ہیں، اور نجاشی بادشاہ ہے۔ عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، ایمان لے آئے، نجاشی عیسائی تھا، ایمان لے آیا، تو بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل الیکم، اور اللہ کے ساتھ ساتھ تم پر جو چیز اتاری گئی ہے، جو کتاب اتاری گئی ہے، جو قرآن اتارا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور تم پر جو چیز اتاری گئی یعنی قرآن اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل الیہم، اور جو ان پر اتارا گیا تھا یعنی تورات اور انجیل اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو الہی مضامین جو تھے تورات اور انجیل میں، الہی مضامین پر بھی ایمان ان کا تھا، سمجھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ حضور کی صفات کا انکار نہیں کرتے تھے۔ تو الہی مضامین پر ان کا یقین تھا، قرآن اترا، قرآن پر یقین ہو گیا، حضور پر یقین ہو گیا، اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ خاشعین، اس حال میں کہ ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ خاشعین حال ہے یؤمنو کے ضمیر سے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ ہے نا، یؤمنو، تو یؤمنو کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس سے کیا بن جائے گا حال۔ اب سوال خاشعین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاشعین جمع ہے اور یؤمنو کے اندر جو ضمیر ہے وہ واحد ہے، اسی کو فرما رہا ہے کہ خاشعین حال ہے یؤمنو کے ضمیر سے، اور اس میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے، ای متواضعین، یعنی یؤمنو جو ہے نا من کے لفظ کا خیال کرتے ہوئے یؤمنو ہے، من واحد ہے نا، آیت کے اندر جو من کا لفظ ہے تو من واحد ہے، تو یؤمنو فعل بھی کیا آیا، واحد آیا، لیکن من کے اندر جو معنی جمع کا ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن سلام بھی ہیں اس میں، ان کے دوست و احباب بھی ہیں، نجاشی بھی ہیں، تو کئی افراد ہو گئے، تو جمع کا معنی پر یہ مشتمل ہے من، تو اس معنی کا خیال کرتے ہوئے خاشعین جمع کا صیغہ لایا گیا۔ متواضعین کے معنی میں کہ اللہ کے آگے تواضع کر رہے ہوتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ، یہ لوگ اللہ کی آیات کے بدلے میں نہیں خریدتے ہیں، یعنی جو ان کے پاس تورات اور انجیل میں حضور کی صفات ہیں، ثمن قلیل کو یعنی دنیا کے سامان کو نہیں خریدتے کہ وہ اس کو چھپا لیں سرداری کے چھوٹ جانے کے خوف سے، جیسے کہ ان کے علاوہ دیگر یہود کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ نہیں چھپاتے ہیں، کن کو؟ الہی مضمون کو نہیں چھپاتے ہیں، بقیہ لوگ چھپاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ریاست اور سرداری کا خوف، چھوٹنے کا خوف نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا اولئک لہم اجرہم ثواب اعمالہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کا اجر ہے، ان کے اعمال کا ثواب ہے ان کے پروردگار کے پاس، یؤتونہ مرتین، کہ ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ قصص کے اندر ہے، کیا ہے؟ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، یہی لوگ ہیں کہ ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ تو ایک تو وہ اجر کہ یہ اپنی کتاب پر الہی مضامین پر ایمان تھا ان کا، اس کا اجر، اور پھر اس کو چھوڑ کا ہے ایمان لے آئے
اور قرآن پر ایمان لے آئے تو اس کا اجر تیری کو ڈبل اجر ملے گا، ہے نا۔ تو الہی مضامین، پچھلے الہی مضامین پر کیا ہے، ایمان رکھنے کی وجہ سے، حضور کی صفات کو نہ چھپانے کی وجہ سے اجر ملے گا، اور ایمان لے آئے مسلمان ہوگا اس کا بھی اجر ملے گا، تو ڈبل اجر ملے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یحاسب الخلق فی قدر نصف نہار من ایام الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کا حساب لے لے گا دنیا کے دنوں کے حساب سے آدھے دن کی مقدار میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو تم صبر کرو طاعت پر، والمصائب اور مصائب پر، وعن المعاصی اور گناہوں سے بچ کر کے، تینوں معاملے میں صبر کرو، صبر علی الطاعت اختیار کرو، صبر علی المعصیہ اختیار کرو، صبر علی المشقہ اختیار کرو، وصابروا اور کفار سے ثابت قدم رہو کفار کے سامنے، لا یکونوا اشد صبرا منکم، کہ وہ نہ ہو تم سے زیادہ کیا ہے ثابت قدم، یعنی تم ثابت قدمی دکھلاؤ ان سے زیادہ، ورابطوا اور قائم رہو جہاد پر، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو تمام احوال میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا